السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں ایکٹنگ پریزیڈنٹ اظہر الاسلام صاحب، ہمارے فاؤنڈر چیئرمین جو ہیں فاؤنڈر گروپ کے چیئرمین خالد اقبال ملک صاحب، اور اسپیشل تھینکس کروں گی ظفر بختاوری صاحب کا اور ہز ایکسلنسی مسٹر محمد. ویلکم ٹو اسلام آباد چیمبر. آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ یہاں پہ آپ لوگوں نے اس دن کو منایا جس سے میرا بہت قریبی خون کا رشتہ ہے. جس شخصیت کے ساتھ اور جس گھرانے میں نے آنکھ کھولی وہاں پہ اپنے والد محترم محمد اقبال صدیقی صاحب اور تمام میرے بزرگوں کے توسط سے مجھے بچپن سے بہت ساری باتیں ایسی پتہ چلیں جو مولانا محمد علی جوہر سے تعلق رکھتی تھیں. ان کے خاندان کا حصہ ہونے کی وجہ سے، خون کا حصہ ہونے کی وجہ سے ایک لیگیسی کو کنٹینیو کرنے کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ داری بھی عائد ہوئی کہ کاش ہم اس حد تک پہنچ سکیں. کم از کم اس بڑی شخصیت، اتنی بڑی شخصیت، اس وقت برصغیر میں دو قسم کے لیڈرز تھے، ایک وہ جو انقلابی تھے اور ایک وہ جو پولیٹیکل ورکرز تھے. لیکن اس میں خاص طور پہ میں ذکر کروں گی ان کی والدہ کا، جو میری بڑی دادی، جن کو بی اماں کے نام سے، عبادی بیگم کو بی اماں کے نام سے پہچانا جاتا ہے. انہوں نے بہت جوانی میں بیوگی کے باوجود اپنے بیٹوں کو اعلیٰ تعلیم و تربیت دی، جبکہ جب وہ شادی ہو کر آئی تھیں تو وہ تعلیم یافتہ نہیں تھی، اور اپنے شوہر کی چند سال کی رفاقت میں انہوں نے عربی، اردو اور فارسی پہ عبور حاصل کیا. اور انہوں نے اس وقت غدر میں اپنے تقریباً 150-200 خاندان کے، ہمارے خاندان کے بہت سارے لوگ شہید ہوئے، تو اس وقت اپنے بیٹوں کو تربیت یہ دی کہ تلوار کی بجائے قلم اٹھایا جائے اور اس قلم کے ذریعے جہاد کیا جائے اور شعور بیدار کیا جائے. اس ماں کی تعلیم تربیت کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اس ہال میں بیٹھے ہوئے ہم اس اتنی بڑی شخصیت کو یاد کر رہے ہیں، جو میرے لیے بھی بہت قابل فخر بات ہے. بہت ساری باتیں ہیں اگر مولانا محمد علی جوہر کے بارے میں کی جائیں. نہ صرف دینی تعلیم انہوں نے اپنی حاصل کی، بلکہ علی گڑھ یونیورسٹی سے لے کے آکسفورڈ تک تعلیم حاصل کی. اس وقت پہلا انگریزی اخبار لکھا جس کو اس وقت کا وائس رائے بھی پڑھتا تھا. انقلاب کے لیے انہوں نے اسیری کی زندگی بھی بسر کی، نظر بند بھی رہے، بغاوت کے مقدمے بھی ہوئے. لیکن اس ماں کی تربیت، اس ماں کا اسٹرانگ کریکٹر انہوں نے جو اپنے بچوں میں منتقل کیا کہ آج ان کو یہاں تک یاد کیا جاتا ہے. اور یہ نئی جنریشن کے اوپر ایک ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے. خاص طور پہ ہمارے خاندان کے جو بزرگ ابھی باقی ہیں، انہوں نے خاص طور پہ ایک گروپ بنایا ہوا ہے جس میں بچوں کو یہ تربیت اور تعلیم شروع سے دی جاتی ہے کہ اس لیگیسی کو کنٹینیو کرنا ہے. میں یہاں پہ ایک بات پہ اختتام کروں گی کہ صرف ایک باعث فخر نہیں ہے میرے لیے یہ بات کہ میرے آباء و اجداد، میرے بزرگوں کے بارے میں یہاں پہ آج بات کی جا رہی ہے، بلکہ اس لیگیسی کو کنٹینیو کرنا اور اس میں ایک ایسا حصہ اپنے ذات کی طرف سے ڈالنا کہ کاش کہ کہیں نہ کہیں اس شمع کو روشن کر سکوں جو انہوں نے اس وقت جلائی. اور اللہ کرے کہ ہم بھی کچھ ایسا کام اس خاندان، اس خون سے تعلق رکھتے ہوئے کر پاؤں اور اس نام کو روشن کر پاؤں جو میرے ماں باپ کا، میرے باپ دادا کا تھا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس شمع کو روشن کر سکوں اور اس ملک کی خدمت کے لیے، اس دین کی خدمت کے لیے وہ شعور جو انہوں نے بیدار کیا اس کو کنٹینیو کر پاؤں. بہت شکریہ.